حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة معزز و مکرم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے قصص الانبیاء کی اس سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو لے کر آپ تمام کے درمیان پیش ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور انبیاء کرام کے قصے ہم سماعت کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے خاص طور پر اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، اور بچے بھی حضرات انبیاء کرام سے ان کو تعارف ان کا کروایا جاتا ہے اور واقعات کو وہ سماعت کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں اس پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا ہم نے سماعت کیا، اور اب ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں چند معلومات آپ تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابن العجوز تھی۔ عجوز کا مطلب بڑھیا عورت کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑھاپے کی عمر میں تھی۔ اس عمر میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کا سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو اولاد حضرت حزقیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ آپ کا لقب ذوالکفل تھا، اس وجہ سے کہ آپ کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ نے 70 نبیوں کی کفالت کی اور انہیں قتل سے بچایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی زمانے میں، ایک ہی دور میں انبیاء کرام آتے رہے، اور یک بعد دیگر ایک ساتھ بھی انبیاء کرام کا رجوع ہوتا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ذوالکفل جس کا لقب تھا حضرت حزقیل، اب یہ ذوالکفل وہ نہیں ہے جو پچھلے ہم نے ذکر کیا تھا، جو ہم نے پچھلا ذکر کیا تھا صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر، حضرت ذوالکفل کا ذکر وہ اور نبی ہے اور یہ اور نبی ہے، ان کا لقب ذوالکفل ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے 70 نبیوں کی کفالت کی، 70 نبیوں کی کفالت کی اور انہیں قتل سے بچایا۔ یہ حضرت حزقیل ہے، ان کا لقب ذوالکفل ہے۔ وہ جو دوسرے ذوالکفل ہے وہ دوسرے نبی ہے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اور آپ کو ان کے بارے میں چند باتیں آپ تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے بھی 70 نبیوں کی کفالت کی، 70 نبیوں کی کفالت کی اور انہیں قتل سے بچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ اس آیت کریمہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ اب اسی میں ایک روایت میں نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت جہاد دی، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں شرکت کو ناپسند فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ تو جب وہ دیکھا کہ شہروں میں دیکھا ان لوگوں نے کہ موت مسلط ہو چکی ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے لگے، شہروں کو چھوڑنے لگے، اور اپنے نبی کی نافرمانی، حضرت حزقیل کی نافرمانی کی، اور شہروں کو چھوڑ کر، یعنی یہ سمجھا کہ اگر یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو جان بچ جائے گی، زندگی
مل جائے گی، موت ہمیں اپنی گرفت میں لے نہیں سکے گی، یہ سوچ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہروں سے اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ شہر چھوڑ کر جب باہر نکلنے لگے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے یعقوب کے خدا، اے موسیٰ کے خدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے اے اللہ، یہ لوگ جو چھوڑ کر اپنی نجات سمجھ رہے گے، شہروں کو چھوڑ کر نافرمانی کر بھاگ رہے گے، انہیں کوئی تو ایسی قدرت کی نشانی بتا کہ یہ سمجھ جائے کہ تیری قدرت سے بچا نہیں جا سکتا، تیری طاقت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو لوگ شہروں سے بھاگ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی موت کو مسلط کر دیا، یعنی جو شہروں میں تھے، جو نافرمانی کی، جو دعوت جہاد کو قبول نہ کیا، ان لوگوں پر بھی موت آئی، اور وہ لوگ جو باہر چلے گئے تھے شہروں کو چھوڑ کر، تو ان لوگوں کو بھی موت کی گرفت میں آنا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ اور جب وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ختم ہو گئے اور ان کے جسموں سے بدبو آنے لگی، تو حضرت حزقیل علیہ السلام جب اپنی قوم کی حالت دیکھے کہ ہزاروں کے لوگ لاشیں پڑے ہوئے گئے، تو حضرت حزقیل کو خیال آیا کہ یہ لوگ پھر سے زندہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ان مردوں کی طرف خطاب کیجیے اور کہیے کہ ان ہڈیوں کو حکم دیجیے، اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہڈیوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تو ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع ہوئی، ابھی ان میں گوشت اور خون نہیں تھا، تو پھر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اب تم یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خدا کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ۔ تو جب حضرت حزقیل نے یہ لفظ استعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے جو مر گئے تھے ان کو زندگی عطا فرمائی، لیکن زندہ ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کے جسموں سے، وہ جو موت کے وقت ان کے جسموں سے بو آتی تھی، وہ باقی ہوئی تھی، وہ ہمیشہ ان کی نسلوں میں تک باقی رہی۔ جب وہ زندہ ہوئے تو یہ کہا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ الغرض اس سے ہمیں واقعہ یہ معلوم ہوا کہ موت کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر موت مسلط کر دی ہے تو وہ چاہے جہاں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو موت واقع ہو کر رہتی ہے۔ ہاں کچھ وجہ بنتی ہے اور کچھ وقت بنتا ہے، ایسے ہی اچانک کسی کو موت نہیں آتی، جو موت کا وقت مقرر ہے اس وقت انسان اپنی جان سے جان دیتا ہے، جان ختم ہوتی ہے، اس کے جسم سے روح پرواز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو ایک امت کی طرف بھیجا، اب ان کی امت نے جو نافرمانی کی تو پھر ان پر بھی عذاب نازل ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کے تیسرے خلیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ تیسرے خلیفہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ کے مقام کو اور آپ کی دعا کو قبول کیا۔ پھر آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو آپ نے الفاظ کہے، اس کے الفاظ کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں مردوں کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معجزہ دیتا ہے، اور انبیاء اکرام کی زبان سے سن کر مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور انبیاء اکرام کے قرب کو اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔